اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف انفرادی حیثیت میں اپنے آپ کو بچانا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانے کی ذمہ داری بھی انسان کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ اس کے بیوی اور اس کے بچے، یا اس کے وہ چھوٹے بہن بھائی جو اس کے جو ہے وہ گھر میں رہتے ہیں اور جہاں اس کا حکم چلتا ہے، اور اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اس آگ میں جب انسان ڈالے جائیں گے تو انسان جل کر اس کی تپش کو بڑھائیں گے اور اس کی گرمی میں اضافہ کریں گے، اور پتھر بھی جل کر جو ہے وہ ایندھن کا سبب بنیں گے، اور پھر وہاں سے نکلا بھی نہیں جا سکے گا۔ جیسے یہاں پر آدمی تھانے میں پکڑا جاتا ہے تو کوئی دے دلا کے سفارش کروا کے نکل جاتا ہے، یا جیل میں جائے تو کوئی مقدمہ اچھا وکیل کر کے کوئی اپنی سزا کم کر لیتا ہے، وہاں پر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں سخت گیر فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، تند خو۔ اب کیا خیال ہے کہ آپ کے سامنے اولاد جو ہے وہ تڑپ رہی ہو، بھڑک رہی ہو، کسی تکلیف کی شدت میں ہو، تو آپ کو نیند آ جائے گی؟ کیا آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں گے؟ باقی چیزیں تو چھوڑیں، عبادت بھی نہیں، عبادت میں بھی جی نہیں لگے گا، اس لیے کہ بچہ میری بچی میرے سامنے پریشان ہے، تکلیف میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے۔ اس لیے اچھی زندگی اسے کہا جا سکتا ہے کہ جس میں میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، بیوی بچے سب کے سب خیر سے زندگی گزاریں، بہتر زندگی گزاریں۔ مجھے کھانا پینا مل رہا ہو، میری بیٹی کہیں بھوک کے مارے جو ہے وہ بلک رہی ہو، تو مجھے کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ اس لیے جنت کے اندر اور آخرت کے روز یہ بھی جو ہے وہ ایک انعام ہوگا کہ انسان اگر جنت میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی جنت میں جائیں، جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، جن کے لیے دنیا میں وہ سب کچھ تج کر دیتا تھا، دنیا میں اپنا مال جان عزت آبرو داؤ پر لگا کر ان کا خیال رکھتا تھا، قیامت کے روز ان کو جہنم میں جاتا دیکھ کر اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ تو قرآن کہتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ جب اس کا حساب ہوگا، اللہ اسے آخرت کے روز کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تو وہ اس کے گھر والے بھی کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورًا بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، یعنی ناکام ہو جائے گا، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹ کر ہی نہیں آنا۔ کیسے پلٹنا نہ تھا؟ اللہ اس کے رب سارے کے سارے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ گویا کہ جو لوگ دنیا میں بال بچوں میں مگن ہو کر ان کی سہولیات کے لیے، ان کے لیے حلال حرام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اپنے فرائض ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں کہ بچے اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کر لیں، اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کر لیں، لمبی چوڑی فیسوں والے اسکولوں میں چلے جائیں، اور اس کے بعد وہ بہترین ایڈجسٹ ہو جائیں، دنیا کے کامیاب انسان بن جائیں۔ یہی دوڑ ہوتی ہے نا انسان کی، اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن ہو گیا، اور مگن ہو کر اس نے اپنے رب کو بھول لیا، رب کو یاد نہیں رکھا، رب کے احکامات کو یاد نہیں رکھا، اپنے نبی کی سیرت اور سنت کو یاد نہیں رکھا، اس نے فراموش کر دیا۔ اس کے لیے دنیا ساری کی ساری اپنے گھر والوں کے گرد ہی گھومتی تھی کہ جو میں کروں وہ انہی کے لیے کرتا چلا جاؤں۔
اور آخرت اس کے سامنے محو ہو گئی، اور یوں لگتا تھا کہ گویا اس نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس اسی دنیا میں ہی رہ جانا ہے، دنیا کے مزے سمیٹنے ہیں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے عالی شان بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، حلال سے آتی ہیں حرام سے آتی ہیں کوئی پرواہ نہیں، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں، نماز کو بھی بھول بیٹھے ہیں، بچوں کی تربیت کو بھی بھول بیٹھے ہیں، گھر میں کبھی کبھار اللہ کا نام بھی لینا مشکل سے ہوتا ہے، کلچر ہی بدل لیا ہے، جناب میرا گرین کارڈ مل جائے، میری اولاد ادھر سیٹل ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، خواہشات تو کبھی کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہیں، تو وہ بھول بیٹھتا ہے کہ اس نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جا کر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیسے نہیں پلٹنا تھا، اس نے پلٹنا ہی پلٹنا ہے، زندگی تو بہت محدود ہے، اس نے میرے پاس آنا ہی آنا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتوت کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے انسان کے گریبان کو پکڑنے والے اس کے اہل و عیال ہوں گے، اس کی نمازیں، اس کی روزے، اس کی حج اور زکاتیں، اس کے عمرے، اس کا حسن اخلاق، اس کی جد و جہد دین کے لیے، کیا بات جی، ایک مثالی مسلمان، لیکن جب اللہ کے ہاں اچانک اس کی بیوی اور بچے آ کر اس کے گریبان کو پکڑ لیں گے، وہ جن کے لیے دنیا میں وہ مرتا تھا، جن کے لیے وہ دنیا میں جو ہے وہ جائز ناجائز کا خیال چھوڑ بیٹھتا تھا، یا اگر وہ جائز کا خیال رکھتا بھی تھا لیکن ان کے اوپر اس نے کوئی تربیت نہیں کی تھی ان کی، تو وہ اس کے گریبان کو پکڑیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، کبھی ہمیں نہیں اس نے تلقین کی کہ تم بھی نماز پڑھو، یہ روزے رکھتا تھا، ہمیں نہیں کبھی کہا، بڑا اچھا اخلاق تھا اس کا، ہمیں کبھی تربیت نہیں دی، قرآن کی مجلسوں میں جاتا تھا، گھر میں کبھی قرآن کی مجلس برپا نہیں کی، ہماری دنیا کی فکر میں تو رہتا تھا، اپنی فکر یہ آخرت کی ضرور کرتا رہا، اگر یہ ہمارے اوپر توجہ دیتا تو ہم بھی آج جنتی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی بنیاد پر اس نیک شخص کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دیں گے۔ شادی کا موقع ہے، اچھے بھلے نیک آدمی، حاجی صاحب، دیندار آدمی، شادی کے 2-3 دنوں میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پورا خاندان، بے حیائی عام ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، او جی آپ بچے نہیں مان رہے جی، اور بھی ان بچوں پر اگر توجہ دی ہوتی، ان بچوں کو اگر اللہ اس کے رسول کی بات سمجھائی ہوتی، کاروبار کا معاملہ ہو تو سختی کرتے ہو، بچہ غلطی کرے تو گرفت کر لیتے ہو، اور نیکی کا معاملہ ہو تو یوں ہی چھوڑ دیتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ انتہائی بدبخت وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے۔ الرجال قوامون علی النساء، حضور نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے نگران ہیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رعیت میں کیا ہے؟ اس کے بیوی بچے اور وہ جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اس کی رعیت ہے۔ فرمایا کہ حکمران سے اس کے 22 کروڑ عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور گھر کے سربراہ سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے شوہر کی اولاد اور گھر کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ غلام سے جو اس کے سپرد مال کیا گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دفتر میں کہیں افسر ہیں، دکان پر، کاروبار میں، گھر میں، کچھ نہ کچھ تو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ ان کی تم نے کتنی تربیت کی۔ ہم تو حکمران سے سوال کرتے ہیں نہیں، اس نے 22 کروڑ عوام کی روٹی کا بندوبست کیا کہ نہیں، اور روٹی کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، لیکن ان کی آخرت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا حکمرانوں سے کہ تم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں، معیشت اچھی کر دی، لیکن
یہ معیشت اچھی ہونے کے باوجود جہنم کی جانب سفر کرتے رہے، تو تم نے ان کو جنت کی راہ کیوں نہیں دکھائی؟ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور اس کام کو مستقل جاری رکھو۔ کیا میں ہر روز صبح اٹھ کر نماز کے وقت اپنے بچوں کو آواز دیتا ہوں نماز کے لیے، بیوی کو آواز نماز کے لیے کہتا ہوں؟ اگر نہیں کہتا تو آج سے شروع کر دیجئے۔ اور یہ نماز کی نہیں، پورے دین کے حوالے سے مستقل، جہاں کہیں کوئی ایسا، پہلے تو اس میں یہ ہے کہ اگر میں کہیں خرابی کرتا ہوں تو مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ میں کہوں جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، اور باہر بیل ہو اور میں کہوں بچے سے جا کر کہو کہ ابا گھر میں ہی نہیں ہے، تو میں نے تو پچھلے 4 سال کی ساری محنت اس کو اپنے ایک عمل سے جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ وہ بچہ کیسے سمجھے گا کہ جھوٹ نہ بولو؟ میں کہوں کہ دیانت دیانت دیانت، اور میں خود بددیانتی اس کے سامنے کر رہا ہوں، دکان پر ہیرا پھیری کر رہا ہوں، لوگوں کے پیسے مار رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہا ہوں، تو گویا کہ میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں وہ کوئی اچھا سبق حاصل نہیں کرے گی اولاد۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اپنے گھر والوں کو تو حضور پہلے ہی دعوت دے چکے تھے، گھر میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی آپ کے پاس پرورش پا رہے تھے، انہوں نے بھی قبول کر لیا، حضرت زید آپ کے غلام تھے، گھر میں تھے، انہوں نے بھی کر لیا، گھر میں تو کوئی نہ رہا۔ تو قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اپنے جو خاندان ہے بنو ہاشم، ان سب کو کھانے پر اکٹھا کیا۔ بڑی بڑی دعوتیں ہم کرتے ہیں، شادی بیاہ کی بھی اور باقی بھی، سب کچھ یاد رہ جاتا ہے۔ اگر وہاں پر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی کمی ہوتی ہے۔ تو حضرات، یہ اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر اگر میں کہوں کہ میں دنیا جہان کو تو تبلیغ کروں، میں دنیا جہان کو جا کر اسلام کی اور قرآن کی اور حدیث کی بات سمجھاؤں اور نمازوں کی تلقین کروں، میرا گھر ہی جو ہے وہ اس سے خالی ہو، تو یہ اس سے بڑا خسارے کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ گھر میں بیٹھ کر کبھی ہفتے میں 1 دن اپنے بچوں کو لیں، بیوی کو بٹھائیں، خود بیٹھیں، کسی سے کہیں کہ بھی قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھو، آدھا رکوع پڑھو، کچھ اس کا ترجمہ بیان کریں، کسی سے کہیں اس کی تشریح بیان کریں، کوئی سیرت کی کتاب ہو، کوئی تفسیر ہو، کوئی حدیث کی کتاب ہو، وہاں سے 2 حدیثیں وہاں پر پڑھیں۔ روز بھی ہو سکتا ہے مختصر، اور ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ کل کو قیامت کے روز اتمام حجت تو ہو جائے گی نا۔ یہ کام اصل میں ہمیں آخرت کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کام کے نتیجے میں دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔